انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جی یعنی یہ جو انسان ہے اس کا جو بظاہر ہم کو جو فرق نظر آتا ہے، جی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان وہ لباس پہنا ہوا ہے اس نے، جی یا وہ عقل کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، جی لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان اور حیوان میں جو واضح جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف دو ٹانگوں کے اوپر چلتا ہے، جی انسان دو ٹانگوں دو ٹانگوں کے اوپر چلتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کچھ وہ جانور ہیں جو دو پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، اور کچھ وہ جانور ہیں جو چار پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دو پاؤں کے اوپر چلتے ہیں۔ چلتے ہیں ساتھ میں تو جو ان میں سے جو دو پاؤں کے اوپر چلتے ہیں وہ انسان ہے۔ انسان کی ایک مخلوق ہے، لیکن حیوان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ انسان کون سی مخلوق، نہ انسان کو یہ علم ہے کہ حیوان کون سی مخلوق ہے، نہ حیوان کو علم ہے کہ یہ انسان کون سی مخلوق ہے۔ یعنی انسان اور حیوان کی یہ پہچان ہے۔ بے شک علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم، مثال کے طور پر اگر کوئی علم دو چار آدمی کے پاس علم ہے، یا کوئی کسی ایک قوم کے پاس علم ہے، علم وہ ہے جو پوری دنیا اس کو تسلیم کرے، علم چاہے دین کا ہو چاہے علم دنیا کا ہو، یعنی پورا کا پورا علم اس کو دنیا تسلیم کرے، وہ علم ہے۔ یعنی پوری کائنات، یعنی پوری کائنات یہ ایک فارمولے اور قاعدے اور کلیے کے تحت چل رہی ہے۔ بے شک پوری کائنات ایک جی کلیے اور قاعدے کے تحت چل رہی ہے، لیکن یہ جو ہمارے مسلک ہیں، جی عقیدے ہیں، فرقے ہیں، مذہب ہیں، ان کے یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں یہ تصورات پر مبنی ہے، اس سے لوگوں کے خیالات ہیں۔ جی اگر کوئی مثال کے طور پر ایک آدمی عمل اچھا کرتا ہے، نیک کرتا ہے، جی لیکن وہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے، یعنی اس کو بھی شک ہے کہ نہ جانے یہ میرا عمل پورا ہوگا یا کہ نہیں۔ اور ایک مسلک میں مثال کے طور پر کوئی آدمی مسلک میں عمل نہیں کرتا جی تو وہ بھی شک میں پڑا ہے۔ جی بالکل صحیح یعنی عقیدے، عقائد، مذہب، فرقے، یہ سب کے سب یہ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تصوراتی دنیا ہے۔ صبراتی دنیا ٹھیک مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، ہر مسلک میں کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے۔ یعنی یہ اصل میں ان کو کوئی یقین نہیں ہے، کوئی یقین میں پڑے یا کچھ شک میں پڑے۔ شک میں کرے ٹھیک انسان حیوان کو پیدا کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ حیوان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ جی اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت کھائیں۔ جی حیوان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنی پہچان کر سکے، انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی پہچان کر سکے۔ جی جب آپ پہچان نہ کر سکو گے تو انسان بھی کیا ہے، حیوان، وہ اگر دونوں کے مشترکہ عمل ہوں جی تو انسان کا کمال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں مثال کے طور پر یہ کائنات ہے، یہ ازل سے، حیوان بھی ازل سے، جی اور انسان بھی ازل سے۔ انسان کی علم کیا ہے، انسان کی عقل کیا ہے؟ ایک کوا، جی ایک کوا بھی انسان کے ساتھ ازل سے چلتا ہے، جی بے شک ایک جانور ہے۔ ہاں جی اگر یہ انسان یہ کہے کہ میرے پاس بہت زیادہ عقل ہے، جی عقل سے وہ گھر بناتا ہے، جی عقل سے اپنے زندگی کے معاملات کو وہ طے کرتا ہے، طے کرتا ہے جی تو یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں۔ ازل سے حیوان انسان کے ساتھ ہم سفر ہے، بلکہ کوا ایک وہ جانور ہے جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ بے شک کوا ایک وہ جانور ہے جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ ٹھیک ہے اگر انسان یہ کہے کہ میرے پاس بہت علم ہے یا بہت عقل ہے، یعنی علم اور عقل کا انسان اور حیوان میں یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی علم اور عقل سے ہم یہ فرق واضح
نہیں کر سکتے انسان اور حیوان میں. اگر آپ علم عقل کی بات کریں تو جو جانور جو حیوانات ہیں وہ ہمارے ساتھ سفر پر ہمارے ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں نا. جی بالکل. تو یہ بات ہے کہ اسی طرح انسان اور حیوان میں اگر کوئی بظاہر کوئی فرق نظر آتا ہے تو وہ صرف کیا نظر آتا ہے, صرف وہ انسان دو ٹانگوں کے اوپر وہ چلتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے انسان اور ایمان میں کوئی فرق واضح کر لے, تلاش کر لے, تو وہ انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے. جی بے شک. زیادہ تر یہ لوگ جو دانشور لوگ ہیں یا اسکالر یا مفتی یا جو بڑے بڑے جو فلسفی لوگ ہیں جی وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کے پاس عقل بہت زیادہ ہے. جی انسان کے پاس عقل بہت زیادہ. اگر اس کے پاس عقل زیادہ ہے تو حیوانات بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اگر عقل کا معاملہ ہے تو حیوانات ختم کیوں نہیں ہوئی؟ جی ان کی پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جو انسان ہے یہ سامنے اپنے عقل رکھتا ہے. جی اسی طرح اگر ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ انسان اگر عدل سے ہے تو یہ حیوان بھی عدل سے ہے. جی عجیب بات ہے. انسان اگر عدل سے ہے تو تو حیوان بھی عدل سے ہے. یہ وہی انسان ہے جس کو ایک کوے نے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلایا. یعنی انسان کے پاس عقل نہیں ہے, نہ اس کے پاس علم تھا نہ اس کے پاس عقل ہے. ہم تو ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی زندگی لمبی کر دے. جی تو حیوانات کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ جانوروں کے لیے کون دعا کرتا ہے لمبی زندگی کے لیے؟ وہ بھی ازل سے ہی آ رہے ہیں. جی وہ بھی ازل سے ہی آ رہے ہیں. کوے کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ وہ بھی ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ہی آ رہا ہے. انسان دوسرے کے لیے زندگی کی دعا مانگتا ہے یا اللہ اس کی لمبی عمر کر. آپ اس کے لیے لمبی دعا مانگ رہے ہیں تو کوے کے لیے کون دعا مانگتا ہے؟ جانوروں کے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ جی یعنی انسان کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی پیدائش کا علم نہیں ہے. انسان کو اپنی پیدائش کا علم ہی نہیں ہے, وہ کب پیدا ہو. یہ تو ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کو علم ہوتا ہے کہ ہم آج پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح نہ آپ کو وفات کا علم ہے نہ آپ کو پیدائش کا علم ہے. انسان ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ میرے جو جسمانی جو اعضاء ہیں یہ خود بخود بڑھتے جا رہے ہیں. ناخن خود بخود بڑھ رہے ہیں, بال خود بخود بڑھ رہے ہیں, خود بخود وائٹ ہو رہے ہیں, سفید ہو رہے ہیں. جسم کے اعضاء بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو اندر کا انسان ہے اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ میرے وجود کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خود ہی پیدا ہو جاتا ہے اور خود ہی مر جاتا ہے. یہ انسان اپنے اندر غور نہیں کرتا. یہ بات حیوان کے پاس نہیں ہوتی. اگر انسان زندہ رہتا ہے تو ہر شخص زندہ ہے, انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں زندہ رہ رہا ہوں تو ازل سے حیوانات بھی زندہ ہیں, انسان کا کیا کمال ہے؟ کان, آنکھ اور دل ہر حیوان کے پاس ہے, انسان کا کیا کمال ہے؟ اور اسی طرح اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سر بسجود ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اگر حیوان اپنے خوراک تلاش کرتا ہے تو انسان بھی کر رہا ہے. اسی طرح اگر حیوان اپنی مادہ کو سوپت کر کے چھوڑ دیتا ہے, اگر حیوان اپنی مادہ کو سوپت کر کے چھوڑ دیتا ہے, یہ کام تو انسان بھی کر رہا ہے. گاڑی میں بیٹھنے سے خوشبو لگانے سے انسان واضح نہیں ہوتا. گاڑی میں بیٹھنے سے خوشبو لگانے سے انسان واضح نہیں ہوتا. یہ تو اگر اگر ہم بندروں کو لباس پہنا دیا جائے تو کیا وہ انسان بن جائے گا؟ نہیں, بندر ہی رہے گا. اشرف المخلوقات لباس پہننے سے, گاڑی میں بیٹھنے سے یا اے سی لگانے سے یا عہدہ دار ہونے سے اشرف المخلوقات انسان نہیں بنتا جب تک انسان اپنی ذات کی پہچان نہیں کر لیتا. دولت سے دنائی نہیں آتی, دولت سے دنائی نہیں آتی. انسان علم اور عقل سے خودکشی کر لیتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اتنی زیادہ علم ہے, اتنا عقل ہے, آخر پہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہ عقل کا کمال ہے, یہ علم کا کمال ہے. یعنی پھر علم اور عقل ہے یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. یعنی خود بخود آپ نے خودکشی کر لیتا ہے. تیسری بات, انسان جان بوجھ کر بھوکا رہ سکتا ہے. انسان کو فاقہ کشی کا علم نہیں ہے. انسان کو فاقہ کشی کا علم نہیں ہے. حیوان کو
انسان کو تو فاقہ کشی کا علم ہے، انسان جان بوجھ کر بھوکا رہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے، روزے اس لیے فرض کیے گئے، حیوان کو علم ہی نہیں ہے خود فاقہ کشی کیا ہوتی ہے۔ حیوان کو علم ہی نہیں ہے کہ فاقہ کشی کیا ہوتی ہے۔ حیوان بھوکا رہ سکتا ہے جان بوجھ کر؟ جان بوجھ کر بھوکا کون رہ سکتا ہے؟ انسان رہ سکتا ہے نا۔ جو انسان فاقہ کشی کا علم رکھتا ہے وہ اپنی تمیز کرے گا۔ وہ حیوان اور انسان میں کیا تمیز ہے؟ انسان فاقہ کشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان غور کر سکتا ہے، اپنی ذات کے اوپر غور کر سکتا ہے، انسان جہان کے اوپر غور کر سکتا ہے، لیکن حیوان کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی نظر ایک عورت پر جا کر رک جاتی ہے، انسان کے اندر ایک عورت پر جا کر رک جاتی ہے، ادھر حسین ادھر حسین ادھر حسین ادھر حسین، پھر جب جا کر ایک نظر جا کر ایک جگہ جا کر ٹک جاتی ہے، وہ انسان ہے۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عشق ہے، لیکن یہ حیوان کے پاس نہیں ہے۔ حیوان کیا کرتا ہے؟ جب کوئی بھی حیوان ہے، مطلب کتے کی مثال لے، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ جو میری مادہ ہے پہلے یہ تھی، ابھی یہ مادہ ہے میری یہ ہے، ابھی دوسری مادہ یہ ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے۔ انسان کی پہچان کی ہے، انسان کے پاس صرف ایک عورت ہے جس کے اوپر اس کی نظر جا کر ٹھہر جاتی ہے، یعنی وہ دوسری عورت کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا۔ یہ انسان کی پہچان ہے۔ یہ انسان اور حیوان یہ صرف فرضی نام ہے، یہ ویسے نام رکھے ہوئے ہیں انسان، لیکن ان کے غور کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان ہے کیا اور حیوان ہے کیا، یہ دونوں کیا ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو محبت ہوتی ہے جو حسن کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حسن دیکھتا ہے تو محبت کرتا ہے، لیکن جانور حسن نہیں دیکھتا، جانور دل کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی جانور آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا حسن نہیں دیکھتا، وہ آپ کو دل دیکھتا ہے، وہ دل کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حسن دیکھتا ہے، یعنی اس سے پھر یہی بہتر ہے نا، جو دل سے محبت کر رہا ہے وہ حیوان ہے، جو حسن دیکھ کے محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ یعنی ایسی خوبی حیوانوں میں ہی پائی جاتی ہے، ایسی خوبی حیوانوں پہ۔ اگر انسان دل کے ساتھ محبت کرے تو حیوان میں اور انسان میں یہی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ حیوان کو یہ علم ہی نہیں ہے جہان کیا ہے، حیوان کو یہ علم ہی نہیں ہے یہ جہان کیا ہے۔ دوسری بات، حیوان کو انسان کی پرواہ ہی نہیں ہے، حیوان کو انسان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ جو انسان ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حیوان کا دودھ پیتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دودھ کس کا پیتا ہے؟ حیوانوں کا۔ کبھی حیوان انسان کا دودھ پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ کیوں؟ یعنی وہ اس کو انسان کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ لاپرواہ ہے۔ یعنی انسان خود حیوان کا محتاج بنا ہوا ہے۔ یعنی دودھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بھی دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ دودھ اللہ تعالیٰ نے عورت کی چھاتیوں میں رکھا ہے نا، کیوں رکھا ہے؟ وہ اسی لیے رکھا ہے نا کہ کہیں یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، حیوان کا دودھ نہ پی۔ حیوان تو آزاد ہے، حیوان تو آزاد ہے۔ ہم تو حیوان کو اس لیے گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچان لے، حیوان کے سامنے کھڑا ہوگا اپنی ذات کو پہچان لے۔ جب انسان اپنی ذات کو پہچان لے گا پھر وہ نہ انسان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا، پھر اس کے لیے یہ لفظ انسان اور حیوان کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ جس طرح جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، ولی لوگ ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی یہ لوگ جب ان کے اندر یہ انسانیت اور حیوانیت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کے اندر یہ انسانیت اور حیوانیت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اچھائی برائی سے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے۔